بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام طلباء و طالبات کو گزشتہ عید مبارک۔ آپ کے سلیبس کے اندر ایک سبق ہے پرستان کی شہزادی، 5ویں اور 6ٹھی تفہیم عبارت ہے۔ تو ابھی ہم تفہیم عبارت کرتے ہیں 5ویں اور 6ٹھی۔ کل سے انشاءاللہ پرستان کی شہزادی شروع کریں گے۔ 5ویں اور 6ٹھی جو میرے پاس بنتی ہے وہ آپ کے سامنے یہ میں لے کے آیا ہوں۔ یہ نگار اردو سے ہے، تو اس میں آپ دیکھ لیں، میں ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں۔ آپ کا والا نامہ ابھی ملا ہے۔ آپ کا والا نامہ ابھی ملا ہے، جس کے لیے بہت شکر گزار ہوں مسٹر نعیم الحق صاحب کے خط سے، جو انہوں نے شیخ عبدالحمید کو لکھا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے خیال میں کشمیر اور سری نگر دو مختلف جگہ ہیں۔ ان کی خدمت میں عرض کریں کہ کشمیر ملک کا نام ہے اور سری نگر دارالسلطنت ہے۔ مقدمات جو بھی ہوں سری نگر میں ہوں گے، اور جہاں تک میں خیال کرتا ہوں کہ زیادہ مدت وہاں ٹھہرنا پڑے گا۔ شیخ عبدالحمید صاحب کا خط مجھے آج آیا ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ سید نعیم الحق صاحب کا سفر خرچ کشمیر کمیٹی کی طرف سے ادا ہونا چاہیے، لیکن مجھے یقین ہے کہ سید صاحب موصوف سخیر رقم کو جو سفر خرچ کی صورت میں ان کی خدمت میں پیش کی جائے قبول نہ کریں گے، اور یہ کام اللہ اور مسلمانوں کے لیے کریں گے۔ کشمیر کمیٹی کے پاس زیادہ فنڈ نہیں ہے، ورنہ وہ خود سید صاحب کی خدمت میں پیش کرتا۔ اس واسطے مہربانی کر کے ان کی خدمت میں عرض کریں کہ اگر آپ بلا کسی قسم کے معاوضے اور سفر خرچ کے یہ خدمت کریں تو اللہ کے نزدیک اجر جزیل کے مستحق ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی اور صورت میں اس کا اجر ضرور مل جائے گا۔ یہ سوالات ہیں۔ علامہ اقبال نے مکتوب الہ سے کیا کہا، خلاصہ لکھیں۔ یہ نیچے اس کا جواب ہے۔ علامہ اقبال نے مکتوب الہ کو کہا کہ سید نعیم الحق سری نگر میں مقدمات کی پیروی کریں گے، اور وہ کشمیر کمیٹی پر اخراجات کا بوجھ نہ ڈالیں گے، بلکہ یہ کام اللہ اور مسلمانوں کی خاطر کریں اور اللہ سے ہی اجر کی توقع رکھیں۔ دوسرا سوال، سفر خرچ سے کیا مراد ہے، تفصیل سے لکھیں۔ جواب، سفر خرچ سے مراد وہ خرچہ ہے جو آمد و رفت یعنی آنے جانے کے سلسلے میں ہوتا ہے۔ تیسرا سوال، اس پیراگراف کا عنوان لکھیں۔ اس پیراگراف کا عنوان ہے کشمیر کمیٹی کے مقدمات کی پیروی۔ چوتھا، سید نعیم الحق وکیل ہیں، انہیں سری نگر کیوں بلایا ہے؟ سید نعیم الحق کو سری نگر اس لیے بلایا گیا کہ وہاں مسلمانوں کے مقدمات کی پیروی کریں۔ اجر جزیل کے معنی لکھیں۔ اجر جزیل کے معنی ہے بہت بڑا اجر و ثواب۔ اس کے آگے یہ 6ٹھی آ گئی تفہیم عبارت، اوپر والی 5ویں، یہ 6ٹھی۔ غالب نے القاب و آداب، مزاج پرسی و خیریت نگاری کا قدیم دستور، جس سے سر منہ تجاوز کرنا روا نہ رکھا جاتا تھا، بالکل ترک کر دیا۔ یہ بات نہیں کہ یہ باتیں لکھتے ہی نہ تھے، مگر ان قاعدوں کے اور ان کی ترتیب کے پابند نہ تھے۔ القاب و آداب بالکل چھوڑ دیتے اور اول سطر سے مضمون شروع کر دیتے تھے۔ کبھی لکھتے تھے تو نئے مختصر موزوں الفاظ لکھتے تھے، مثلا میاں، برخردار، بندہ پرور، مہاراج، پیر و مرشد، بھائی صاحب۔ اس سے زیادہ لکھا تو میری جان کے چین، میاں سرفراز حسین، میرے مہربان، میری جان،
مرزا تفتہ سخندان، کبھی یہ سب غائب اور خط اس طرح سے شروع ہو جاتا: صاحب تم کیا چاہتے ہو؟ یا مار ڈالا تیری جواب طلبی نے۔ اس طرح دعا، سلام اور اپنا اور تحریر لکھنے میں بھی کوئی پابندی نہ تھی۔ اس کے بعد یہ سوالات ہیں: آپ کے خیال میں خط کے ضروری اجزاء کیا ہیں؟ خط کے ضروری اجزاء مندرجہ ذیل ہے: مزاج پرسی، نفس مضمون، دعا سلام، نام و تاریخ اور خیریت بتانا وغیرہ۔ دوسرا سوال: آپ نے غالب کے خطوط پڑھے ہیں، ان کی زبان کیسی ہے؟ مرزا غالب کی زبان مشکل اور پیچیدہ تھی، لیکن ان کی تحریر دلچسپ اور انداز مکالماتی ہوتا تھا۔ تیسرا سوال: حامد حسین قادری نے غالب کی مکتوب نگاری کی جو خصوصیت بتائی ہے، اس کا خلاصہ لکھیں۔ مرزا غالب کی خطوط نگاری کی خصوصیات حامد حسین قادری نے یوں بیان کی ہیں کہ وہ خط یوں لکھتے تھے جیسے آدمی آمنے سامنے بیٹھا ہو۔ القاب و آداب، مزاج پرسی و خیریت نگاری کا قدیم دستور بالکل ترک کر دیا، پرانے قاعدوں اور ان کی ترتیب کے بالکل پابند نہ تھے، نئے مختصر اور موزوں القاب لکھتے تھے۔ قدیم دستور مکتوب نگاری کیا تھی؟ چوتھا سوال: مکتوب نگاری کا قدیم دستور یہ تھا کہ لمبے چوڑے اور پرتکلف القاب و آداب لکھے جاتے تھے اور مزاج پرسی و خیریت نگاری پر ضرورت سے زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ پانچواں: قدیم خط کیوں لکھا جاتا ہے؟ پانچواں سوال: خط کیوں لکھا جاتا ہے؟ خط اس لیے لکھا جاتا ہے کہ انسان ایک دوسرے کے حالات سے آگاہ ہو سکے، اس لیے اسے نصف ملاقات کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔